سامنے اللہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے کٹتا دیکھا، کچھ نہ مانگا۔ اولاد ماں کی کمزوری، ماں باپ کی کمزوری پیسہ نہیں ہوا کرتا، ماں باپ کی کمزوری حسن و جمال نہیں ہوا کرتا، ماں باپ کی کمزوری اولاد ہوا کرتی ہے۔ بچے پر جب حال آ جائے، چھوٹا بچہ بیمار پڑ جائے، بڑا بچہ جب بغاوت کرنے لگ جائے، رب اکبر کی قسم ماں باپ اس وقت کھوکھلے ہو جاتے ہیں، پہاڑوں جیسا جذبہ مٹی کی ڈھیری کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ سیدہ سمیہ کا لال آپ کے سامنے پڑا تھا، یوں نہیں فرمایا میرے ٹکڑے کر دے، میرے لال کو، میرے بچے کو چھوڑ دے۔ کہنے لگے اے عرش والے، میں نے تیرے سے کچھ نہ مانگا، نہ اولاد کی بھیک مانگی، نہ سہاگ کی بھیک مانگی، نہ اپنی جان کی بھیک مانگی۔ عرش والے آج مکے والوں کا منہ کالا کر دے، کسی طرح میری فریاد امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچا دے۔ سمیہ تیرے سے کچھ نہیں مانگتی، بس ایک خواہش ہے، جس وقت میری آخری سانس نکل رہی ہو کملی والے تیرے چہرے کا دیدار نصیب ہو جائے۔ مالک کائنات رب العالمین سارے جہان کا رب قیامت کے دن پوچھے اے سمیہ دنیا سے کیا لائی ہے؟ جھولی جھاڑ کے دکھا دوں گی خالی ہے، آنکھیں کھول کے دکھا دوں گی کچھ نہیں لائی، آتے ہوئے تیرے نبی کا دیدار لے کے آ گئی۔ مڈکالو والو قیامت کے دن ان لوگوں کا سامنا کیسے کرو گے جنہوں نے بچوں کی قربانی دے دی، جنہوں نے اولاد قربان کر دی، جنہوں نے رشتہ دار قربان کر دیے، جنہوں نے تل مل دھن لگا دیا، ہر قربانی دے دی، لیکن نہ اسلام چھوڑا نہ کملی والے کا دامن چھوڑا۔ ہم 10 روپے کی خاطر، 1 کلو سودے کی خاطر ہم ایمان بھی چھوڑ دیتے ہیں، کملی والے کا دامن طریقہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ بتا قیامت کے دن حوض کوثر پر اللہ کن کو کھڑا کرے گا؟ انہیں کھڑا کرے گا، تیرے میرے جیسوں کو کھڑا کرے گا۔ آج ان کے کردار کو اپنا لو، آج ان کی زندگی پر عمل کر لو، آج ان کے اسوہ پر عمل کر لو۔ جو طریقے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آپ ہمارے تک پہنچا کے گئے ہیں، جان مال کی پرواہ نہ کی، یہ طریقہ آپ میں میرے تک پہنچ جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی کے کچھ ایام باقی رہ گئے، آپ نے یمن کی طرف ان کو حاکم بنا کر بھیجا، فرمایا معاذ تجھے یمن کی طرف جانا پڑے گا۔ جبل صفرین میرے عزیزو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جگہ تھی جب آپ کسی مجاہد کو، کسی قافلے کو اس مقام تک چھوڑنے کے لیے آتے تھے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں تک لے گئے۔ آپ نے فرمایا معاذ آخری مرتبہ میرا منہ موڑ کے اپنا منہ مجھے دکھا، میرا چہرہ دیکھ لے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، آج سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی نہیں کہا، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، آپ نے فرمایا اور جی اپنا ہاتھ ٹھہرا لے، اور جی بھر لے، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لے۔ جب بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ میرا چہرہ دیکھ لے، عرض کیا رسول اللہ کیا بات ہے، آج بار بار چہرہ دکھانے کا کیوں کہہ رہے؟ فرمایا معاذ لگتا ہے اب کی بار تو مدینے میں آئے گا، ممبر تو پائے گا، خطیب نہیں پائے گا، محراب تو نظر آئے گا، امام نظر نہیں آئے گا، مدینہ تو نظر آئے گا، مدینے والا نظر نہیں آئے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ دیکھ کر رونے لگ گئے کہ یا رسول اللہ بیوی بچے چھوڑ جائے برداشت ہے، کملی والے تیری جدائی برداشت کوئی نہیں، اگر آپ دنیا میں ہیں تو ہم ہیں، اگر آپ نہ رہے تو ہمارا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا معاذ جس مقصد کے لیے، جو کام کی تکمیل کے لیے، جو مشن، جو پیغام دینے کے لیے میں تجھے بھیج رہا ہوں، اگر اس پیغام کو پورا کرے گا قیامت کے دن کملی والا حوض کوثر پہ کھڑا ہو کے تیرا انتظار کرے گا۔ ادھر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اٹھ گیا۔ جب اپنے مشن کی تکمیل کے بعد معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، پتہ لگا مدینہ خالی ہو گیا۔ اللہ اکبر! اور میرے عزیزو، کوئی اولاد سے ملے گا، کوئی بچوں سے ملے گا، کوئی کاروبار کا حساب دے گا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے حضور کے روضہ انور پہ چلے گئے، آپ کی قبر مبارک پہ کھڑے ہو کے سلام کیا کہ کملی والے جس کام کی تشکیل کے لیے آپ نے مجھے روانہ کیا تھا، میں اس کام کی تکمیل کی آپ کو کارگزاری سنانے کے لیے آ گیا۔ حضرت پیر جی میں بھی پچھلے ہفتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ کھڑا تھا، میں نے کہا یا رسول اللہ جس طرح آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی تشکیل کی تھی، آپ میری تشکیل فرما دو۔ پوری دنیا کے اندر صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا کے اندر آپ کی نسبت، پوری دنیا کے اندر آپ کی پیغام کی نسبت، پوری دنیا کے اندر دین کی نسبت لے کر پھرنے والا بنا دو۔ کملی والے پوری دنیا کا چکر لگا کے ہو، پھر تیرے روزے پر آ کر تشکیل کارگزاری سناؤ کہ یہاں گیا اتنے لوگ
لوگوں نے داڑھی کا ارادہ کیا، اتنے لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کا ارادہ کیا، اتنوں نے دینی اداروں کو آباد کرنے کا ارادہ کیا، اتنوں نے مسلمانوں نے مساجد مدارس بنانے کا ارادہ کیا۔ کملی والے جب کام مکمل ہونے کو پھر میں آگے کارگزاری سناؤں، پھر آپ میری تشکیل کر دو، یہ سلسلہ بہت تک جاری رہے حتیٰ کہ جب زندگی کی آخری سانسیں باقی رہ جائے۔ اللہ اکبر، ہماری آنکھ ہو تیرے روزے کا نظارہ ہو، زبان پر درود شریف ہو، کلمہ طیبہ ہو، ملک الموت کی آواز ہو، آخری سانس ہو، اللہ اکبر، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ کملی والے یہی بلا لینا، اللہ سے درخواست کر دے کہ آخری وقت ہو، مدینے کی سرزمین ہو، درود شریف ہو، سارے رنگ کا روزہ، سنہری رنگ کی جالیاں ہو، جاکڑی کا عالم ہو، کملی والے ہم سلام کریں، قبول آپ فرماؤ، یہ نہ ہو موت کے بعد رخ پاکستان کی طرف ہو جائے۔ کملی والے جہاں آپ نے اپنے یاروں کو اپنے روزے کی چھاؤں میں سلایا، کملی والے اللہ سے کہہ کے ہمیں بھی یہی جگہ دلوا دو، قبول کرواؤ اپنے آپ کو۔ کوئی کاروبار کے لیے دعا کرواتا ہے، کوئی مکان کے لیے، کوئی زمین کے سودے کے لیے، کوئی حکومتی عہدوں میں کامیاب ہونے کے لیے۔ اور میرے پیاروں، علماء اکرام سے ایمان کی سلامتی اور مدینے کے موت کی دعا کروایا کرو، مدینے کے مدفن کی دعا کرایا کرو۔ جسے مدینے کا مدفن نصیب ہو جائے، قیامت تک حضور کا پڑوسی بن جائے گا۔ رحمت عالم نے فرمایا جو میرا پڑوسی بن گیا، قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس کی چوکھٹ پار کروا دیا ہوگا۔ اللہ میں نسبت نصیب فرمائے، اللہ سے مانگ لو، اللہ میں اسلام کی نسبت، کلمے کی نسبت، دین کی نسبت، قرآن کی نسبت، مدارس کی نسبت، مساجد کی نسبت، دینداروں کی نسبت، ماں باپ کے ادب کی نسبت، اخلاق اور کردار کی نسبت، حیا کی نسبت، سچائی کی نسبت، تقوی بزرگی کی اللہ ساری میں نسبت نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو یہ ساری چیزیں کہاں سے ملے گی؟ اور لوگوں سودا لینا ہو، سبزی لینی ہو، سبزی والی دکان پہ جانا پڑے گا، فروٹ لینا ہو، فروٹ والی دکان پہ جانا پڑے گا، گوشت لینا ہو، گوشت والی دکان پہ جانا پڑے گا۔ اگر دین کی بہاروں کو جھولی میں سمیٹنا ہو تو اللہ والوں کے قدموں میں آنا پڑے گا، دینی اداروں کی طرف رخ کرنا پڑے گا۔ بڑے عقل مند لوگ ہیں جن کے بچوں کی آج دستار بندی ہوئی، جنہوں نے اپنے بچوں کے سر پہ آج پگڑی بنوائی، رب اکبر کی قسم ہے تو یہ ایک رومال جس کی قیمت 200، جس کی قیمت 300 روپے ہے، لیکن یہ رومال میرا عزیزو کسی ایم ایل اے کے سر پر، کسی ایم پی، کسی وزیر، کسی اس کے سر پہ نہیں بندھا، یہ رومال قرآن کے خادم کے سر پہ بندھا۔ مالک کائنات نے اعلان کر دیا، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، ایک دستار بندی جامعہ فروخیہ میں ہو رہی ہے، ایک دستار بندی میدان محشر میں ہوگی۔ یہاں دیکھنے والا کوئی ریڑھی والا، یہاں دیکھنے والا کوئی کاروبار کرنے والا، یہاں دیکھنے والا کوئی سودا بیچنے والا، قیامت کے اندر دکھانے والا خدا ہوگا، دیکھنے والے انبیاء ہوں گے۔ اللہ اکبر، اس وقت دستار بندی اس کی بھی کروں گا، اس کے باپ کی بھی کروں گا، اور اس کو کہوں گا آ جا، یوں نہیں کہوں گا تیری مرضی فروٹ لے لے، تیری مرضی مکان لے لے، تیری مرضی دکان لے لے، تیری مرضی جنت لے لے۔ جنت تو میں نے اس کے مقدر میں رکھ دی، کیونکہ اس کے بچپنے کو میں نے دیکھا، اس کے لڑکپن کو میں نے دیکھا، جب انگلی پکڑ کر اپنا بستر اٹھا کے قرآن پڑھنے کے لیے مدرسے میں آیا کرتا تھا، دال روٹی یہ کھایا کرتا تھا، درس مجھایا کرتا تھا، جب یہ چٹائیوں پر سردی کے موسم میں لیٹا کرتا تھا، میں اپنی رحمت کو حکم دیتا تھا۔ آج میرے بندے سے چادر اتر گئی، جاؤ رحمت والی چادر اس پر ڈال دو، یہ کمانے نہیں آیا، قرآن کی بہاریں لینے آیا۔ جاؤ جاؤ جاؤ، ماں کے دودھ کے ساتھ لگنے سے، ماں کی گود میں جو اسے سکون ملتا ہے، آج مدرسے کی چٹائی پہ میری چادر، رحمت والی چادر میں لیٹ کے لٹا کے اسے سکون دے دو، تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے دنیا داروں کے ساتھ حکومت ہوتی ہے، دین قرآن والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ میں نے تیری معصومیت کو دیکھا، 15 سال پڑھنے کے بعد عالم بنا، تجھے رشتہ دینے کو تیار کوئی نہیں تھا، تیرے اپنوں نے تیرے سگوں نے انکار کر دیا کہ مولوی نو دے کے کی کرنی ہے۔ اس وقت میرے جنت کی حوروں سے نکاح کرنے کا ارادہ کر لیا، میرے جنت کی حوروں کو کہہ دیا مزین خوبصورت ہو جاؤ، اپنے آپ کو بناؤ، سگار کرنا شروع کر دو، تم اللہ کی رحمت کے بیوٹی پارلر میں تیار ہو جاؤ، کیونکہ تمہارا دولہا میں نے حافظ قرآن بنا دیا۔
دیا. قیامت کا دن ہوگا, ایک دنیا کا حسن و جمال ہوگا, ایک جنت کی حور کا حسن و جمال ہوگا. یہ کون سی حور ہوگی جو اپنا چہرہ دکھائے گی, ساری دنیا کی زیب و زینت چھپ جائے گی. مجھے پتہ ہے تیرے سے سلام لینے کو تیار کوئی نہیں تھا. اگر کسی پروگرام میں, کسی فنکشن کے اندر تو کھڑا ہوتا, تجھے کہتے ہیں صاحب ذرا پر ہٹ جا. قیامت کا دن ہوگا, جتنے آگے کھڑے ہوں گے سب کو کہوں گا پر ہٹ جا, اور قرآن کے خدمتگار آگے آ جا. پھر اکیلا نہیں, کہوں گا تلاش کر جنہوں نے ایک من تجھے انڈا دیا تھا, تلاش کر جنہوں نے کمال کے عشر کا 1000 دیا تھا, تلاش کر جو تیرے دروازے پر تیرے لیے روٹی لے کے آیا تھا. اللہ اکبر. اکیلا نہیں جائے گا, تیرا خاندان, تیرے رشتہ دار, تیری نسل, تیری عقل میں ایسے 10 کو, ایسے 7 افراد کو جن کے نام اعمال پر میں نے جہنم کی مہر لگا دی. اے حافظ قرآن, اشارہ کرنا تیرا کام ہے. رحمت والے پانی میں غوطہ لگا کر جنت الفردوس کا شہزادہ بنا دینا میرا کام ہے. اب وہ تیرا ابا ہو, تیری اماں ہو, تیرا بھائی ہو, تیرا رشتہ دار ہو, اب جس کی چاہت ہے, اس لیے قرآن کے حافظوں کے ساتھ محبت کرو. چاچے تائے ماموں بھانجو محبت کرو, قرآن والوں کو رشتہ دو. رب اکبر کی قسم ہے تم دنیا کا رکھ رکھاؤ نبھاؤ, قرآن والا قیامت کے دن جنت کا رکھ رکھاؤ نبھائے گا. آج میرے عزیزو یقین جانو, جامع فاروقیہ کو آپ کی امداد کی, آپ کی محبت کی, آپ کی پیار کی ضرورت ہے. کر دو گے تمہارا بھلا, نہیں کرو گے اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کا نقصان کوئی نہیں, جنت کا نقصان کوئی نہیں, قرآن کا نقصان کوئی نہیں, اسلام کا نقصان کوئی نہیں. کتنا اس مسجد کی تعمیر میں پیسہ دیا, کسی نے 1000 دیا, کسی نے 500 دیا. یہ مسجد 1500 روپے سے نہیں بنی, اللہ کی رحمت کے خزانوں سے بنی. یہ مدرسے پورے پاکستان کے اندر لاکھوں دینی ادارے, یقین جانو تیرے میرے گندم کمال کی عشر سے نہیں چلتے, اللہ کے فضل سے چلتے ہیں. آج اللہ کے فضل کے رخ پر نالوں کا رخ, رحمت کا رخ اپنے گھروں کی طرف, اپنی زندگیوں کی طرف, اپنی عقلوں کی طرف, اپنی نسلوں کی طرف موڑ لو. خود بھی اللہ کے بندے بنے, خود بھی اللہ کے محبت کرنے والے بنے, خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار بنے, اور اپنی نسل, اپنی عقل کو بھی اسی کام پر لگائے. میں بھی حضور کے روزے پر تشکیل کروا کے آیا کہ انشاءاللہ دین کے ہر تقاضے کے لیے, دین پھیلانے کے لیے, آپ کرنے کے لیے, قرآن کی بہاروں کو آپ کرنے کے لیے, دین اسلام کی تشہیر کے لیے, اپنی نسل, اپنی عقل, اپنی اولاد, اپنے وقت, اپنے مال, اپنے مال جان کے لیے تیار ہو. یہی ارادہ ماں کر کے کہ آپ بھی تیار ہو انشاءاللہ. ہر وقت دین کی ضرورت کے لیے, اللہ کے دین کی ترقی کے لیے جو بھی تقاضا ان ممبروں سے, ان محرابوں سے, ان مسجدوں سے جو بھی تقاضا آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا, آپ اسے پورا کرنے کے لیے کوشش کرو گے. اور کون نیت کرتا ہے پکے سچے 3 مرتبہ کو یا اللہ میری توبہ, پھر زور سے کہو یا اللہ میری توبہ, پھر زور سے کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے, ہماری عقل کو بھی اچھا فرمائے, اللہ ہماری نسل کو بھی اچھا فرمائے, ہمیں بھی دین کے راستے میں قبول فرمائے, ہماری نسلوں کو بھی قبول فرمائے. تبلیغ بھی ہماری جماعت, اللہ اکبر, ہر جماعت دینی جماعت ہماری جماعت ہے, مدارس بھی ہمارے, اللہ اکبر, مراکز بھی ہمارے, تبلیغ بھی ہماری, خانقاہ بھی ہماری. میرے عزیزو ہر ایک میں اپنی چادر دیکھ کر انشاءاللہ اپنی وسعت, اپنی طاقت سے زیادہ ہم نے تعاون کرنا ہے, دعا بھی کرنی ہے. اب اٹھو اللہ کا نام لے کر کہ اللہ میں 5 وقت کا نمازی بنائے, بول دو آمین. اللہ ہر نماز مسجد کے ساتھ, جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, بولو زور سے آمین. اللہ حضور کی سنت کو چہرے پر سجانے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری دیوں کو, ہماری رانیوں کو, ہماری بیٹیوں کو اللہ پردہ, چادر, 4 دیواری, غیرت ایمانی نصیب فرمائے. اونچا بولو آمین. اللہ سب کو نصیب فرمائے. ہماری نسل کو اللہ داعی بنائے, قرآن کا حافظ بنائے. اب دیر نہیں کرنی, جس کے پاس جتنی طاقت ہے اس مدرسے کے ساتھ تعاون فرمانا ہے. لکھو گے 3 لاکھ روپیہ مدرسہ مقروض ہے. نہیں, مجھے تو یہ کہا گیا بھائی. اچھا بھائی,
مجھے تو جس طرح آپ نے ترتیب بتائی میں تو آپ میرے عزیزوں تو لکیر کے فقیر ہوا کرتے ہیں، لیکن مدرسہ مقروض ہے، آپ حضرات سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے، تعاون کی بھی درخواست ہے، کرو گے انشاءاللہ تعالی؟ کرو گے انشاءاللہ تعالی؟ کون کون تعاون کرے گا؟ مدرسوں کے ساتھ کون کون وابستہ رہے گا؟ کون کون وابستہ رہے گا؟ اللہ ایمان میں، عمل میں، اخلاص میں برکت عطا فرمائے، آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نماز کے ٹائم حالی بھی مکروہ ٹائم کہیں گے انشاءاللہ۔ بس سب حضرات کو مبارک، ہر وسطی ہے ماشاءاللہ ان میں اعتماد رکھو، جلسے رکھو، ایمان تازہ تھی نے بہت ہر آدمی شادیاں کتنے شوق ذوق نال کریں گے، کیا کیا کچھ تھی نہ پیا مگر ہر بستی ایک قرآن اور حدیث کا بیان ہونا چاہیے، ہر بستی ایک جلسہ ہوئے، رلتے محنت کرو ماشاءاللہ دین واسطے، آپ ساری عزتاں دین دے صدقے ہیں، اساں بھی دین دے بن ونجوں تو اللہ مہربانیاں کرنے سے، بس دین تو تے پورے پکے ٹھکے مسلمان اپنے عقیدے واسطے، اپنے نظریات واسطے، مسجد مدرسے واسطے، ہر چیز دی حفاظت واسطے تکڑے تھی وہ۔ دشمن شیطان جو کچھ تھیندا پہ وہ تمہارے سامنے ہے، یہ سیاسی لیڈر سارے مقابلے ہیں، کوئی شک ہے نہیں، ملک کی تباہی ہے، اور یہ لوگ اجنی اپنے عیاشی دے وچ، اللہ معاف فرماوے، اللہ تعالیٰ معاف فرماوے، احساس تک ہی کہنی کیا ہو گیا، اور پھر بھی بس میں زیادہ کچھ نہیں کہنا، ٹائم بالکل کہنی، بس سب حضرات کو درخواست ہے کہ مسجداں آباد کرو، 5 وقتی نماز شوق نال پڑھو، ہر جگہ پہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے بھی کرو، حضور سے دی ذات اقدس سے درود شریف پڑھو، جائے سونے محمد دے صدقے ساری کائنات ملی ہے، حق بن دے او ذات دا، تھوڑی جی پیسہ مل وجے بندے دے سریے گردن سریے پہ ودن، خدا کو بھلا دے، خدا دے رسول کو بھلا دے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بس رب نال یاری لو، حضور نال تعلق قائم کرو، دعا کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ پیارا اللہ، کریم اللہ، رحمان اللہ، رحیم اللہ، مہربان اللہ، مولا کریم جتنے ساتھی دور دراز کو تشریف لینا ہے قرآن و حدیث سننے واسطے، اور سارے جتنے علماء خطبہ تشریف لینا ہے، خصوصاً سارے مہمان خصوصی پیر طریقت مولانا عبدالحنان صدیقی، اللہ کے نہتے محمد عطا فرمائے، سارے نام پر قبول فرماؤ، سارے نام قبول فرماؤ، سنت قبول فرماؤ، یہ مسجد مدرسہ سارے مساجد مدارس کو آباد فرماؤ، سارے اسباب خزانہ غیب کو عطا فرماؤ، اپنا پڑھو اپنے ماں سوا کو بے نیاز فرماؤ، اساں کو سارے نسلیں در نسل یا اللہ سارے کو دین کامل دنیا باقر نصیب فرماؤ، جتنا مجمع ہے بیٹھے یا اللہ سارے دے دلے میں جو نیک مرادہ نیک دعا نیک آرزواں جن کے ایسے صحیح ہیں سارے پورے فرماؤ، دوارے خزانے کی کمی ہے یا اللہ، حرمین شریفین کی حفاظت فرماؤ، پاکستان کی حفاظت فرماؤ، پاکستان کو انہیں نہرے میں منہ کو مچاؤ، کرم فرماؤ، فضل فرماؤ، سیلاب والے ساتھی بیچارے جی محن یا اللہ انہیں کو بلا آباد فرماؤ، اسا سارے کو بار بار حج بیت اللہ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضرہ نصیب فرماؤ، یہ بستی والے کے سارے جتنے سارے رشتہ دار جماعتی حضرات فوت تھی چکن یا اللہ سارے کے قبریں کو منور فرماؤ، روشن فرماؤ، جامعہ عبداللہ بن مسعود دا اہتمام یا اللہ کو ہر طرح جو تے کامیابیاں عطا فرماؤ، موسمی سونی بنا رہے ہو، دور دراز کو آمن والے علماء خطبہ قائدین حضرات اور پوری جماعت یا